ہمارا موضوع ہے کہ دین میں مولویوں کا دھوکہ، کیونکہ مولوی ہر ایک اپنی اپنی چیز کو پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو چیز ہے وہ اس کو لے کر بیٹھ گیا ہے۔ تو میں نے مرزا صاحب کی بات کی تھی، مرزا انجینئر، وہ اس بات کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ صحابہ کرام کو کیسے نیچے کرنا ہے، اس کے شان کو کیسے نیچے کرنا ہے، ایک طبقے کے شان کو اوپر لے آنا ہے، ایک طبقے کے شان کو نیچے کرنے آئے۔ ہم ہوتے کون ہیں کسی کے شان میں چوچرا کرنے والی؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ میرے نبی کے سارے ساتھی بڑے عزت والے ہیں، جو ایمان لے کر آیا، جس نے اسلام قبول کیا، تکلیفیں اٹھائی، اللہ کے راہ میں لڑائی کی۔ ہم اپنا سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 86 پارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 44، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کو چھوڑ کر دوسرے حکم کو مانتا ہے، یہی تو کافر ہے۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون کو مانتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اللہ کا قانون نہیں ہے، کوئی عدل نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے، زانی کو سنسار نہیں کیا جاتا ہے، شرابی کو کوڑے نہیں لگائے جاتے ہیں، غریب پر ظلم ہو رہا ہے اور بڑا بندہ سر عام ظلم کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کائنات میں انبیاء کرام کو بھیجا۔ تو سارے مولوی اپنے اپنے ٹکڑے کو پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز جس کے پاس جو چیز ہے اس پر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو اللہ کے چیز سے ہٹایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، اگر تم اللہ کے راہ سے، اگر اللہ کے دین سے، اللہ کے قانون سے ہٹ جاؤ گے، اب دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین جو ہے دین نصیحت، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ اس موضوع پر جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن خیر خواہی ہے، اپنے بھائیوں سے خیر خواہی ہے، ہر بندے سے خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے۔ خیر خواہی تب ہوگی جب عدل اور انصاف ہوگا، غریب سے محبت ہوگی اور ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اس دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ اور قوم کو لے کر آئے جو اللہ سے محبت کرنے والی ہو، اللہ ان سے محبت کرنے والا، اور لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے بہت نرم دل ہوتے ہیں اور کفار کے لیے بہت سخت دل ہوتے ہیں۔ قرآن کیا سبق دیکھتا ہے؟ آپس میں نرم دل ہوتے ہیں، اور ہم، میرے نبی کے سارے صحابی آپس میں نرم دل، اور کفار کے لیے سخت تھے، ہم ان پر طنز نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں مرزا انجینئر صاحب کو بتا رہا ہوں کہ خدا را کچھ سوچو، اللہ کے قانون کو بلند کرنے کے لیے کام کرو۔ اللہ نے تجھے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، اس کو اچھی طرح سے
اس کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچا اور اللہ کے قانون کو بلند کرنے کی کوشش کر، اور اس سرزمین پر عدل اور انصاف اور خیر خواہی کے لیے کام کر، تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر بات ہے اور تم بہت اچھا انسان بن جائے گا۔ اگر لوگوں کے خدمت کے لیے کام کرے گا تو اس سے ہٹ کر، کیونکہ اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ جو میرا نبی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں محبت کرنے والے اور غیر کے لیے سخت ہے، ہم ان پر طاعت نہیں کریں۔ یعنی کم سے کم قرآن کے فیصلے کو مانے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپس میں محبت کرنے والے ہیں، تو محبت کرنے والے ہیں نا۔ ان کا اختلاف تھا، اختلاف بھائی میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا لمبا قصہ ہے، ہم سوچیں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس کا دوسرا حصہ آگے بولتا جاؤں گا اور بتا کر ساروں کو میں کھول کے ظاہر کر دوں گا، ایک ایک کو کھول کے باہر کر دوں گا کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین سے کیا دھوکہ کیا ہے اور کیسے اللہ کے دین کو بگاڑ دیا۔